مسیح یسوع میں ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے اس بابرکت وقت کے لیے۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے پرانا سامریہ اور نئی کلیسیا۔ آمین۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ پرانا سامریہ اور نئی کلیسیا۔ آمین۔ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا دوسرا سلاطین 6 باب ہے، باب نمبر 6 خداوند کے پاک کلام میں سے دوسرا سلاطین اور اس کا باب نمبر 6 24 آیت سے پڑھیں گے ہم۔ 24 ہاللیلویہ۔ نکالا سب نے جی؟ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا، اور سامریہ میں بڑا کال تھا، سامریہ میں بڑا کال تھا، اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ بن حدد شاہ ارام ساری فوج اکٹھی کی اس نے، اور شہر سامریہ جو اسرائیل کا کیپٹل سٹی تھا جی، کیونکہ یہودا اور اسرائیل الگ ہو گئے تھے تب، اور اہیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں سلطنت کرتا تھا، یہورام بادشاہ۔ آمین۔ فوج نے چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ سمجھتے ہیں آپ؟ گھیر لیا، چاروں طرف سے دشمن کی فوج نے اس شہر کو گھیر لیا۔ شہر کے اندر نبی بھی موجود تھا، الیشا، گھیرا گیا لوگوں کے ساتھ۔ شہر کے اندر کال پڑ گیا۔ یاد رکھیے گا، پہلے کال نہیں تھا، کال تب پڑا جب اس کا محاصرہ کیا گیا۔ پہلے بادشاہ جب کسی شہر پر چڑھائی کرتے تھے تو پہلے شہروں کی بڑی بڑی اونچی دیواریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے پھاٹک ہوتے تھے، اور وہ بادشاہ جو بڑے طاقتور فوج، انبوا، کثیر التعداد فوج کو لے کر آتے تھے، وہ اپنے ساتھ کئی سال کا راشن بھی لے کر آتے تھے۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ باہر نکل آئے تو ہم ان کو جیتا پکڑ لیں گے اور قبضہ کر لیں گے، لیکن اگر یہ ہمارے ساتھ صلح نہ کرے، ہمارے مطیع نہ ہو، ہمارے غلام نہ بنے، تو پھر ہم کئی سال محاصرہ کریں گے۔ جتنی خوراک اندر ہوگی شہر کے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر جب یہ بھوکوں مریں گے تو پھر ہم شہر کے پھاٹکوں کو توڑ کر شہر پر قبضہ کریں گے۔ بن حدد نے بھی یہی کیا، اس نے سامریہ کا محاصرہ کیا اور شہر میں کال پڑ گیا، اور لکھا ہے بڑا کال تھا، چھوٹا موٹا کال نہیں تھا، بڑا کال تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو پکا کر کھانے لگی۔ اب سنو، کال پڑ گیا،
اور ساتھ ہی گدھے کا سر بکنے لگا چاندی کے 80 سکوں میں. لوگ خریدنا شروع ہو گئے کھانے کے لیے. پھر کبوتر کی بیٹ جو ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ بھی بکنے لگا. لوگ لے کر کھانے لگے چاندی کے 5 سکوں میں. اب سنو، جب دشمن محاصرہ کرتا ہے نا گھروں کا، جب دشمن محاصرہ کرتا ہے نا ذہنوں کا، تو پھر اچھی خوراک لوگ نہیں کھاتے، گندی خوراک کھاتے ہیں. شیطان محاصرہ کرتا ہے ذہنوں کا، گھروں کا. آمین. اچھی خوراک داخل نہیں ہو پاتی. آج بھی نئی کلیسیا کے اندر کچھ یوں ہی ہے. لوگ نکمی چیز، یہ بڑی بڑی ایل ڈیز لاکھوں روپے میں جو بادشاہت میں نہیں لے کر جائیں گی، جن کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں، 4 لاکھ کے موبائل. ارے محاصرہ کیا ہوا ہے شیطان نے گھروں کا، ذہنوں کا. اچھے خادموں کو، کلام کے خادموں کو وہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی روش کے خلاف کلام سناتے ہیں. لہذا وہ نکمی اور گندی چیز کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ کھائیں جو درکار ہے. یاد رکھیے گا، گدھے کا سر کتنے سکوں میں بک رہا تھا؟ 80. بولو 80 سکوں میں. 80 سکوں میں. گدھے کا سر، پورا گدھا نہیں، گدھے کی ران نہیں، کیا؟ سب بولو گدھے کا سر. گدھے کا سر. عقل کہاں ہوتی ہے اس کی؟ کسی کی بھی عقل کہاں ہوتی ہے؟ تو گدھے کو بے وقوف جانور کہتے ہیں نا. آمین کہہ سکتے ہو؟ آمین. ارے لوگ چاندی کے 80 سکوں میں بے وقوفی خرید رہے ہیں. لاکھوں روپے کی یہ ایل ڈیز، یہ موبائل بے وقوفی ہے. یہ تجھے خدا سے ملائے گی. محاصرہ کیا ہے دشمن شیطان نے زندگیوں کا. نکمی چیزوں کو قیمتی بنا گئے یہ لوگ. کہنے کو چرچ ہے، نیو چرچ. ارے کبھی دیکھا تم نے ایماندار ابتدائی کلیسیا کے لوگ کوئی شیخیاں مارتے ہوں اس طرح کی، کوئی سونا چاندی، کوئی کپڑا، کوئی جتی، کوئی لشک، کوئی کچھ نہیں. مقصد انجیل تھا اور مقصد روحوں کی نجات بن گیا تھا. ارے اب تو مسا مارکیٹ بن گیا. خدمت لائف سٹائل، ہجوم کرائے پر دستیاب ہیں. میں ایسے خادموں کو جانتا ہوں کرائے پر لوگ دیتے ہیں. کرائے کے خادم. سامریہ کا سا حال ہے، محاصرہ شدہ سامریہ پرانا آج نئی
نئی کلیسیا پھوٹ پڑی ہے، جھوٹے بھائی، جھوٹے بھائیوں کا وتیرا خدمت کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مسا مارکیٹ بن گیا، آمین بولو، آمین۔ اور خدمت لائف سٹائل۔ میں نے سنا لوگ پارلروں میں جاتے ہیں، کئی کئی گھنٹے وہاں ہزاروں روپے دے کر سٹیج پر جاتے ہیں۔ ارے گدھے کا سر ہو تم، اور کھا کیا رہے ہو؟ کبوتر کی بیٹ کا، ساری بیٹ نہیں، ساری بیٹ نہیں سنو دن دینا نو، چوتھائی حصہ اور کی او قیمت دیں دے۔ پیسہ بڑا ہے، پیسہ تھا اس میں، سامریا میں خوراک کا قحط تھا، پیسے بہت تھے، اسی لیے تو انہوں نے بے قیمت، بے وقوفی اور گندی خوراک کو مہنگا کر دیا، اور ہر وہ شخص جو نام کا مسیحی، نام کا ایماندار ہے، ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب سنو، جب سر گدھے کا کھانا ہے تو عقل کس کی آنی؟ اب سنو، افسیوں 5 باب میں لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ مسیح سر ہے۔ اب سنو، زندہ سر، ادھر دیکھنا سب نے، مسیح کون سا سر ہے؟ زندہ سر۔ کچھ لوگوں نے سر بنا لیا ہے، سر خرید لیا ہے۔ زندہ سر ہو اور ہو مسیح، ہاں، حکمت سے بھرا ہوا، محبت سے بھرا ہوا، قربانی سے بھرا ہوا، نجات سے بھرا ہوا۔ پھر جب سر زندہ ہوگا تو پورا بدن زندہ ہوگا۔ سنو، پتہ آپ کو یہ سر ہمارا، آپ سب، ہم سب، ادھر سے دیکھا جاتا ہے، ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں، ادھر سے بولا جاتا ہے۔ جب سر ہی گدھے کا ہو، مردہ سر، تو فیصلے مردہ۔ جب زندہ سر، ہم دیکھتے ہیں نا، چلتے ہم کیسے دیکھ کر، ہم کہتے ہیں ویک کے تو رہو بھائی نا، ہم دیکھ کر چلتے ہیں۔ جب زندہ سر ہو، سنو، پھر زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! سمت، آپ کو پتا ہے، ہم دیکھ کر ہمارا سر ہمیں سمت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ادھر، دیکھتے ادھر چلتے ہیں، ادھر دیکھتے ادھر چلتے ہیں، ہم ادھر دیکھتے ادھر چلتے ہیں۔ سر سمت دیتا ہے، بولو سر سمت دیتا ہے۔ سر سمت دیتا ہے۔ سنو، کس راہ پر کوئی چلے گا اگر سر مردہ ہو تو؟ سامریا کے اندر ایک روح القدس سے معمور شخص تھا، مرد خدا الیشا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا اس سے، کوئی مشورہ نہیں۔ ارے کلام کا خادم ہے وہ، روح سے معمور ہے وہ۔ زندگیوں میں، ادھر دیکھو سب، زندگیوں میں اور گھرانوں میں کال ہی تب پڑتا ہے جب دنیا خدا کے کلام کو
اور کلام کے خادموں کو رد کرتی ہے۔ الیشا موجود تھا وہاں، یہ خود چل رہے ہیں، اور چھوڑو یار، اس نے کہنا ہے تم غلط ہو، اس کو چھوڑ دو۔ مسئلہ یہ تھا، دولت بھی تھی، بادشاہ بھی تھا، مذہبی رسومات بھی ہو رہی تھیں، لیکن زندہ کلام نہیں تھا، اور کال پڑ گیا۔ پہلے یہ ہوگا، کلام نہیں ہوگا، سنو، نمبر 1 کلام نہیں ہوگا، دشمن محاصرہ کر لے گا۔ نمبر 1 میں کہہ رہا ہوں، نمبر 1 کیا ہے؟ کلام نہیں ہوگا، دشمن محاصرہ۔ جب محاصرہ ہو جائے گا تو محاصرہ ٹوٹے گا بھی تب جب کلام ہوگا۔ یاد رکھنا، ایسے نہیں۔ اب وہاں پر سبھی لوگ اندر تھے، سنو، سامریا کے لوگ نادان کی عادت کو اندر لے جا رہے تھے، غلط سوچ، زندہ رہنے کے لیے غلط سوچ۔ سنو، بائبل کا یہ اصول ہے، جہاں سر نجات نہیں، زندگی نہیں، روح کا پھل نہیں، آمین۔ اور بائبل کا یہ اصول ہے، جو سر بے وقوفی کا ہوتا ہے، ادھر دیکھو، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، جو سر بے وقوفی کا ہوتا ہے نا جی، تو بدن خود بخود قحط کے اندر چلا جاتا ہے۔ میں پھر کہنے لگوں، جب سر بے وقوفی کا ہوتا ہے تو بدن خود بخود کہاں جاتا ہے؟ قحط کے اندر چلا جاتا ہے۔ آمین۔ کہاں چلا جاتا ہے؟ یاد رکھ، وہاں گدھے کا سر خود بخود آ جاتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، جہاں مسیح سر نہیں رہتا وہاں بے وقوفی خود بخود آ جاتی ہے۔ کلیسیا کو، آج کے چرچ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، سر مسیح ہے یا بے وقوفی؟ مسیح ہمارا سر ہے، آپ کہہ سکتے ہو سب کو مسیح ہمارا سر ہے۔ مسیح ہمارا سر ہے۔ مسیح کے سر پر کیا ہے؟ او بولو، مسیح کے سر پر کیا تھا جب وہ مصلوب ہوا؟ اچھی بولو۔ تمہارا مسیح وہ ہے جو مسیح مصلوب ہے۔ آمین۔ آپ نے دیکھا جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو شاگردوں کے پاس گئے اور سب سے پہلے پتہ کیا کیا؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ، یہ دیکھو میری پسلی نا۔ ایک بیچ میں نہیں تھا، توما جب وہ آئے انہوں نے کہا ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، اسے کہا نہیں وہ نہیں ہوگا، او وہی تھا، نہیں میں دیکھوں گا۔ میں جب تک اپنی انگلی اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، میں کیسے مانوں کہ وہ وہی ہے جو مصلوب ہوا؟ 8 روز کے بعد مسیح آ گئے اور توما سے کہا انگلی لا اور میرے ہاتھ میں ڈال، میرے ہاتھ کے سوراخ میں کیا کر ڈال، اور اپنا ہاتھ لا اور میری پسلی میں ڈال کر دیکھ۔ آپ نے غور کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟
ادھر انگلی، ہاں چھوٹا سراخ ہے، پسلی میں پورا ہاتھ، اتنا بڑا سوراخ تھا. سنو، وہ دکھاتا پھر رہا ہے کہ میں تمہارا مسیح مصلوب ہوں. اب سنو، میرا ایمان ہے، کسی کا مجھے پتا نہیں، میرا ایمان ہے یہ زخموں کے سراخ ابدیت میں بھی مسیح کے ہوں گے، اور یہ اس بات کا نشان ہوگا کہ کلیسیا بڑی قیمت سے خریدی گئی ہے، اور زخموں کے یہ نشان اس بات کا ثبوت ہوں گے، ابدیت میں بھی یہ ہوں گے. تو تمہارا مسیح جو تمہارا سر ہے، اس کے سر پر تو کانٹوں کا تاج ہے، وہ تو مصلوب شدہ ہے. تیرا یہ فیشن کہاں سے آ گیا؟ گھٹیا سوچ، بے وقوفی، سب کو بے وقوفی. سنو، مسیح ہمارا سر ہے، آمین. اس نے یہ حق تخت پر بیٹھ کے نہیں لیا، اس نے یہ حق صلیب پر مصلوب ہو کر لیا، اور وہ ہمارا سر بنا. پالوس کہتا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کہتا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا تھا، میں تمہارے درمیان مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہیں جانوں. یہ مصلوب شدہ زندگی ہے چرچ کی. پرانا سامریہ بن گیا. سنو، اور پھر کبوتر کی بیٹ، انتہائی درجے کی گراوٹ. سب بولو، انتہائی درجے کی گراوٹ. اب غور کرنا ذرا، سنو، میں کہہ رہا ہوں، سامنے دیکھو. کبوتر بذات خود پاکیزگی اور روح القدس کی علامت ہے. اب سوچنا، ادھر دیکھنا. ارے کبوتر پاکیزگی اور روح القدس کی علامت ہے، لیکن یہاں لوگ کبوتر کے طلبگار نہیں، اس کی بیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر 5 سکوں میں. نہیں، کبوتر کی بیٹ. دھیان کبوتر پر ہے ہی نہیں. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبوتر پاکیزگی اور روح القدس کی علامت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاک چیز کی یا پاک چیز کا بگڑا ہوا نتیجہ. پاک چیز کا بگڑا ہوا نتیجہ. ارے پاکیزگی کا روح ہے روح القدس. اس نے بالکل نہیں تجھے رکھا کہ تو سٹیج پر گند کرے اور بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے. یہ کیا ہے جی؟ یہ سب کچھ کیا ہے جو آج نئی کلیسیا میں ہو رہا ہے؟ پاک چیز کا بگڑا ہوا نتیجہ. لوگ روح القدس کے تو طالب ہے نہیں، اور چیزیں گھڑ لی. اسے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اصل کو چھوڑ کر، فضل کو چھوڑ کر فضلہ پر جینا. سنو، روح کے بجائے
ظاہر مذہبی کبوتر کی بیٹ کیا یہ عام مذہبی رسومات بغیر روح کے، مومبتیاں بال بول کے ڈنگ ٹپایا، لوگ آئے تر گئے، جیسے آئے ویسے گئے، یہ بیٹ ہے کبوتر کی۔ روح القدس کے تو طالب نہیں، او جی ہون نہیں ہوندا بپتسمہ، او ادو ہوندا سی، ہون نہیں ہوندا۔ مسیح نے کہا سنو، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ تم مانگتے نہیں، تم طالب تو ہوتے ہی نہیں کبوتر کے روح القدس کے۔ سنو، اس سے بھی افسوسناک بات بتاؤں، ادھر دیکھو، افسوسناک بات، کبوتر کی بیٹ کے چوتھائی حصے کو لوگ چاندی کے 5 سکوں میں خرید رہے تھے۔ کتنے؟ 5۔ سنو، یعنی جو چیز بالکل بے قیمت تھی نا، وہ بے وقوفی نے قیمتی بنا دی، بے وقوفی نے۔ سنو، خاص پیغام سنو، جب اصل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر فضلہ خوراک بن جاتا ہے، یقین کرو۔ سنو، یہ کلیسیا کی مکمل تباہی کی تصویر ہے۔ سامریا، پرانا سامریا، کلیسیا کی مکمل تباہی کی تصویر۔ سنو، ایک حوالہ ہے لوکا کی انجیل کو، اس کے 16ویں باب میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ سنو، حوالے نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر ٹائم ہوگا، اور یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ گھر میں جا کر پڑھیے گا۔ لوکا 11 باب ہے اور 16 باب ہے اور اس کی 15 آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے، جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے، وہ خدا کی نظر میں مکروہ ہے۔ ایمانداری سے بتانا، آج کل کی عالی قدر دسو، بڑا قیمتی تے تہاڈا دل بھی ٹھک 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 وجدا ہے، مارکیٹ چ لمکے ہوئے تے دسو کی عالی قدر گل بھائی اج کل آدمیاں دی؟ ہاں، ہائے ہائے، تے خدا دی نظر چ مکروہ، گندا، اوے کوڑا پائی پھر دے ہو۔ جب خدا کی عقل کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گدھے کی عقل آتی ہے، پھر کوڑا اچھی چیز لگتا ہے، اور جب روح کی خوراک رد ہو جائے تو لوگ فضلہ خرید کر کھانا شروع کر دیتے۔ یقین کرو، انہوں نے اصل کلام کو رد کر دیا۔ خادم نے تو پوچھنا نہیں، علیشہ وہی تھا۔ خدا کے خادم اور اصل خوراک کو چھوڑ کر روحانی غذا کو ترک کر کے بے وقوفی اختیار کر لی، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف مذہبی رسمیں۔ اے ساڈا جڑے کول چرچ ہے نا، لوگ کہندے او نیڑے تھے تو جو دعا ہی کرنی ہے، وہ بھی سارا کچھ کر دینا، عشائیہ لینا اتھوں لے لینے۔ چرچ سن لو، رسم دانائی نہیں ہے۔ آمین۔ ہاں سنو،
یہ کتنے سکوں میں لے رہے ہیں جی کبوتر کی بیٹ؟ 5. چاندی کے 5 سکوں. آپ کو پتہ ہے 5 یہ اتفاق نہیں، خاص چیز خدا روح القدس ہمیں سکھا رہا ہے. 5 کا عدد فضل کا عدد ہے. آمین. یقین کریں 5 کا عدد کون سا عدد ہے؟ فضل. فضل کا. اب سنو، شریعت کی پہلی 5 کتابیں، آمین. جب تک شریعت نہ دی گئی تھی کوئی کتاب تھی نہیں کہ ہم خدا کو کیسے جانے. فضل ہوا. آمین. 5 کتابیں ہیں فضل کی، سوری شریعت کی. تو 5 کتابیں اس لیے دی گئیں کہ انسان پر اس کا کیا ہو گیا؟ فضل. آمین. آمین. ہیکل میں 5 اہم قربانیاں تھیں. آمین. آمین. معافی کے لیے فضل. اور یسوع مسیح کے بدن پر 5 بڑے زخم، نجات کا فضل. آمین. اور 5 روٹیاں، روٹی پانی پر فضل. آمین. کیا بات ہے، ہاللیلویا. ہاللویا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فضل اور روح القدس دونوں جڑے ہوئے ہیں. فضل اور روح القدس جڑے ہوئے ہیں. آمین. آمین. سنو، جب یہ جڑتے ہیں نا، فضل اور روح القدس جب جڑتے ہیں آپ کی زندگی میں، آمین، تو یہ آپ کی مردہ زندگی کو زندہ کرتے ہیں. آمین. سنو، لیکن یہاں سلاطین کی کتاب میں 5 سکے کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ سنو، میں نے آپ کو پہلے بتایا کبوتر روح القدس کی علامت ہے. آمین. آمین. کبوتر کس چیز کی علامت ہے؟ روح القدس کی. لیکن وہ لوگ کبوتر نہیں مانگ رہے. آج بھی لوگ روح القدس سے آری ہے، نامی ہو سکتے ہیں. آمین. آمین. بیٹ خرید رہے ہیں اور شاید کہتے ہوں یہ بھی تو کبوتر کا حصہ ہے، شاید کہتے ہوں یہ بھی تو کبوتر کا حصہ ہے. 5 سکوں میں. آمین. سنو، یہ ایک روحانی تضاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک روحانی تضاد ہے. مطلب یہ ہوا فضل تو موجود ہے، شہر سامریہ میں فضل تو موجود ہے، لیکن استعمال غلط جگہ ہو رہا ہے. اب سامنے دیکھو، آج کے چرچ میں بھی فضل تو موجود ہے لیکن استعمال پالوس کہتے ہیں کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ یہ فضل کی وجہ سے خدا نے فضل کیا ہے اور یہ لوگ گناہ گردانتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں گناہ کرنے کے فضل کو یہ سمجھتے ہیں ہمیں گناہ کرنے کی رسید مل گئی ہے. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ خدا محبت ہے. یاد رکھنا، فضل موجود ہے لیکن غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. آمین. فضل ہے، ادھر دیکھو، نمبر 1 فضل ہے مگر روح کے بغیر، روح القدس کے بغیر. نمبر 2 نشان، 5 نشان ہے، فضل کا نشان ہے لیکن حقیقت کے بغیر. مذہب ہے، تھا سامریہ میں مذہب، حضوری کے بغیر. آج بھی بہت سے چرچ ہیں پاکرو کی، حضوری کے بغیر. فضل نشان بن چکا ہے ادھر. آمین. فضل اگر چرچ فضل روح القدس کے بغیر ہوا تو یہ صرف مذہبی رسومات ہیں. آمین. ایک خاص بات میں بولنے لگا، عدد اور نشان تو فضل کا ہے لیکن خوراک کیا ہے؟ سامریہ کے اندر فضلہ. عدد کس کا ہے؟ فضل. آمین. خوراک کیا ہے؟ فضلہ.
سنو، یہ کلیسیا کی روحانی حالت کا ماتم ہے. میں یہ کہوں گا، یہ کلیسیا کی روحانی حالت کا کیا ہے جی؟ ماتم. اور جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا، آہر کر پھر جانا پڑا خدا کے خادم کے پاس. میں اس کو پڑھوں گا 7 باب میں. آؤ، اسی دوسرا سلاطین ہے، اگلا باب. جب بادشاہ گیا، اس کے پیچھے اس کے افسر گئے. جب بزرگ الیشا کے پاس تھے تو ایک بات ہوئی. نکالا آپ نے 7 باب کی پہلی آیت. تب الیشا نے کہا، تم خداوند کی، آپ نے بولنا ہے، تم خداوند کی بات سنو. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بات کیا ہے؟ کلام. تم 100 سال کے بعد بھی خدا کے پاس جاؤ گے، خدا کہے گا کلام سنو. تم ہزاروں سال بعد بھی مار کھا کھا کر جاؤ گے، وہ پھر کہے گا کلام سنو. اس کے پاس بس کلام سے بڑھ کر اور ہے ہی کچھ نہیں. خادم کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے کیا کہا؟ خداوند کا، سب بولو خداوند کا کلام سنو. سنو. پھر بیٹھ گئے، اب کلام ہو رہا ہے. سنو 7 باب کی پہلی آیت. تب الیشا نے کہا، تم خداوند کی بات سنو، یعنی خدا کا کلام سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدان، ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدان اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا. تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ، اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے نا، تو اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اب کلام سنو. آگے مرد خدا کیا کہتا ہے اس نے کہا، سن. ادھر سامنے دیکھو، انہیں سے ہی سنے ہی نہیں سی، اور نے کہا ان جی کوئی بول دا پہ. یہی تو وجہ ہے، اس لیے تم برکت نہیں پاتے. لیشا کو پھر کہنا پڑا اوے سن. ہاں سن. آیت پڑھتا ہوں میں. اس نے کہا سن. اس نے کہا تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. آمین. کیا بات ہے. سنو، یہ ایک بڑا اعلان تھا. قحط این قحط کے بیچ میں. سنو، جہاں گدھے کا سر بک رہا ہے اتنے داموں، کبوتر کی بیٹ فضلہ لوگ کھا رہے ہیں، اب اس این قحط کے بیچ میں، اس ایریا میں جہاں دشمن نے گھیرا ہوا ہے، ایک اعلان ہوا ہے خدا کی طرف سے. قحط کے اندر ایک بیج بویا گیا ہے کلام کا. یقین کرو، ارے خشک زندگیوں، کلام سے اور غیر حاضری کرنے والی زندگیوں، کلام کو رد کرنے والی زندگیوں، کلام کا بیج بو. اب اعلان اس بات کا تھا، تم آ گئے ہو، کلام آ گیا ہے. ہاللیلویا. کلام آ گیا ہے. تو اعلان کیا ہوا ہے؟ اب کوئی ناپاک چیز قیمتی نہیں رہے گی. اب پاک چیزیں بہترین داموں میں بکیں گی. اعلان ہو گیا، قحط کے بیچ میں کلام واپس آ گیا. اب ناپاک چیز قیمتی نہیں رہے گی. اب اصل خوراک پھر سے دستیاب ہوگی کیونکہ کلام ہوا ہے. یہاں ایک شخص ہے، ادھر دیکھنے سب نے.
سردار، افسر افسر ایسے علیشا کے پاس، ایسے علیشا کلام سنا رہا ہے. ادھر دیکھو، علیشا کلام سنا رہا ہے تو ادھر پاس کھڑا ہے، کیونکہ ادھر بادشاہ ادھر وہ ہے ساتھ، نبی کے عین ساتھ. وہ شاید وہ مسکرایا ہو، کہنا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ادھر دیکھو سب لوگ، میں زیادہ اونچی بول رہا ہوں، وہ بچہ سنو. وہ کلام سن رہا تھا لیکن وہ کلام مان نہیں رہا. اور میں آپ کو بتاؤں، اصل خطرہ یہی لوگ ہیں جو جماعت میں بیٹھ کر بھی کلام نہیں سنتے. اصل خطرہ کلیسیا کے لیے یہی ہے. اس نے خوشخبری سنی، یہ خوشخبری تھی. آمین. یہ کیا تھی؟ خوشخبری. اس نے خوشخبری سنی لیکن قبول. یہ علیشا کے بالکل نزدیک تھا افسر. آمین. سنو، تم کلام سنانے والے کے ساتھ رہتے ہو یا ساتھ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں معجزہ ہوگا. تمہیں کلام قبول کرنا پڑے گا. یہ ساتھ کھڑا تھا. یہ ساتھ کھڑا تھا. سنو، لیکن پتہ ہے وہ کیوں اس کے دل میں یہ کلام بیٹھ رہے؟ وہ مذہبی نظام کا عادی ہو چکا تھا. جاتے ہوں گے دعا کر، چلو یار دعا کرو یار نا، چلو کوئی گیت گا لو یار، اور چلو بس کرو یار. کوئی روح القدس نہیں، کوئی خدا کا تازہ مسا نہیں. سنو، ایسے لوگوں کے دل میں ایمان کبھی نہیں پیدا ہوتا. کلام کے قریب ہونا کلام کو قبول کرنے کے برابر نہیں. کلام تمہیں تبھی برکت دے گا جب تم کلام کو قبول کرو گے. یاد رکھیے گا، یہی وہ کلام، یہی وہ جگہ سامریا، یہی وہ یہاں پر ابھی بھی چل رہا ہے قحط کال، لیکن کلام کیا گیا ہے. آمین. اب جب کلام کیا گیا نا تو پھر وہ کلام نو تولن لگ پیندے لوگ. کدی لیشا لو ویکھن گے، وہ زندگی لو ویکھن گے، اس کلام نو تولدا سی پیا. یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، یہ افسر کلام کو تولنے لگا. اور یہ سنو، یہ خدا کی بے رحمی نہیں ہے، یہ خدا کی بے رحمی نہیں ہے. یہ ایمان کے بغیر، روح کے بغیر، مذہب، ایمان کے بغیر، روح کے بغیر، یہ افسر ایک رسمی مذہب ہے. یہ آدمی جو کہتا ہے، جو آنکھوں دیکھے پر ایمان رکھتا ہے. چیز سنو، کبھی بھی اپنی عقل کو کلام سے اوپر نہ رکھنا. وہ لوگ کبھی بابرکت نہیں ہوں گے جو کلام کو اب نیچے رکھتے ہیں اور اپنی عقل کو اوپر. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم خدا کے خادم کی آواز پر ایمان لاؤ گے نا تو خوشخبری کی پوری برکت پاؤ گے. آمین. اس نے تولنا شروع کر دیا. سنو، کبھی بھی، میں پھر کہہ رہا ہوں، عقل کو کلام سے اوپر نہ رکھو. سنو کیا لفظ ہے. خادم کیا کہہ رہا ہے؟ ادھر دیکھ رہے ہیں سب نے. کہہ رہا ہے آج خدا کا کلام سنو. آمین. تو دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ آج خدا کا کلام قبول کرو، آج مانو، کل کثرت کی برکت ہوگی. کل اسی وقت یہاں پر سامریا کے پھاٹک میں. تم آج نہیں مانو گے، کل تم برکت نہیں پاؤ گے.
خادم نے سردار سے کہا تو دیکھے گا صحیح، لیکن اس میں سے سنو، آج سنو، میرے پیچھے کہو آج سنو، آج سنو، آج مانو، آج مانو، کل کثرت کی برکت ہوگی۔ کل کثرت کی برکت ہوگی۔ سنو، اب خدا نے اس خوشخبری کو کیسے پہنچایا کہ یہاں پر خوراک کی کثرت ہوگی، 4 کوڑی۔ اب میں شارٹ کرنے لگا، مجھے پتا جی ٹائم ہو گیا جی۔ سنو، 4 کوڑی تھے اینا جی، بڑے اچھے لوگاں کوڑیاں نو شہر تو باہر سٹیا سی، شریعت میں بھی تھا کوڑی لوگوں میں نہ رہے، عوام میں نہ رہے۔ 4 کوڑی، کتنے؟ 4، سب بولو 4 کوڑی 4 کوڑی شہر سے باہر تھے۔ ادھر دیکھو، سنو، وہ کہہ رہے تھے یش اندر کال ہے، پہلا تو انہیں سانو وڑن نہیں دینا، جب وڑ گئے تو اندر کیا ہے؟ کال، مر جائیں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا چلو ہم دشمن کی طرف جاتے ہیں، ہم ارامیوں کی لشکرگاہ کی طرف جائیں، اگر انہوں نے مار دیا تو مرنا تو ہے، لیکن اگر جیتا چھوڑا تو ہم بچ جائیں گے۔ یہ 4 کوڑی آج کے کلام کے اس خوبصورت خادموں کو پیش کرتے ہیں جن کو دنیا رد کرتی ہے۔ انہوں نے کوڑی کیوں باہر تھے؟ بولا ناپاک تھے۔ کوڑی کیوں باہر تھے شہر سے؟ کوڑی کیوں باہر تھے شہر سے؟ کہا گیا تم ناپاک ہو، تے آپ ہی کی کھاندے سن، جڑے اندر والے سن وہ کی کھاندے سن پہ۔ واہ، تمہاری عقل کھا کیا رہے ہو؟ ان کو اس لیے نکالا کہ وہ ناپاک ہے۔ سنو، خدا خوشخبری ایسے ہی لوگوں سے دیتا ہے۔ خوشخبری کا پیغام وہ کسی اور کو دیتا ہی نہیں، رد کیے ہوں کو، جن کی کوئی نہ سنے، جن کی کوئی نہ سمجھے، جو ٹھڈے مار کر نکالے گئے، رد کیے ہوئے لوگ، وہ اس محاصرہ شدہ شہر کی خوشخبری کو دینے والے سب سے بڑے گواہ بنے۔ اچھا، وہ گئے دشمن وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کی طرف گئے۔ ادھر دیکھو، انہوں نے جا کر دیکھا نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، گودے وہاں پر گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اور خیمے بھرے ہوئے خوراک سے۔ انہوں نے وہ ایک خیمے میں گئے، کھایا پیا، کچھ لے کر چھپا دیا، پھر دوسرے خیمے میں گئے، پھر کھایا پیا، پھر چھپا دیا، اور پھر انہوں نے متفق فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا آج خوشخبری کا دن ہے، اگر خاموش رہیں گے تو سزا پائیں گے۔ خوشخبری زندگیوں کو تازہ کرتی ہے۔ خدا کا کلام سنو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ۔ محاصرہ شدہ لوگوں، نکمی چیز پر پیسے خرچ نہ کرو، خوشخبری پر ایمان لاؤ، خدا نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں، وہ سمجھ گئے۔ اور وہاں پر پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ میں شارٹ کر رہا ہوں، وہ لکھا ہے وہ بھاگے کیوں ارامی؟ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ لکھا ہے خداوند نے ان کو بہت سے گھوڑوں کی آواز، بہت بڑی فوج کی آواز، بہت سارے رتھوں کی آواز اس لشکر کو سنوائی، دشمن لشکر کو، اور وہ آواز سن کر بھاگ گئے۔ اب یہ جو گند کھا رہے تھے نا سامریا میں،
انہوں نے فتح کی آواز تو سنی نہیں، دشمن سن کے نس گیا ہے، انہاں نہیں سمجھ لگی، بے وقوفی تھی نا دماغوں میں۔ دشمن سن کر سنو، آپ اگر، میں آج یہ فائنلی میسج دے رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہو نہیں یار میں ماڑا، میں رد کیا ہوا، میں اس طرح سے، میں غریب، تمہیں خدا نے چنا ہے نا، تو دشمن کی طرف قدم بڑھا۔ کوڑی ایک ہی لڑ سکتے سر، منہ دسو کوڑی کی لڑنا سی، یہ دشمن کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو دشمن اگو دوڑ لا گیا۔ تم دشمن کی طرف بڑھو، تمہاری جنگ تمہارا خدا لڑے گا، हालेलुया یقین کرو۔ انہوں نے پھر آ کر، بس میں اب شارٹ کر رہا ہوں، انہوں نے پھر آ کر بتایا شہر میں، وہاں کثرت ہے۔ پھر ویسا ہی ہوا، وہ جو بے دین تھا نا افسر، جو اپنی عقل سے کلام کو تول رہا تھا مرد خدا کے، لکھا وہ لوگوں کے پاؤں کے تلے آ کر مر گیا دب کر، لیکن خوراک کی کثرت آئی، ناپاک اور گندی چیز ختم ہو گئی، پھر بہترین خوراک آئی جب خدا نے رد کیے ہوئے لوگوں کے ذریعہ سے حقیقی خوشخبری دی۔ हालेलुया تو چرچ سنو، تم پرانے محاصرہ شدہ کلیسیا نہ بنو، تمہیں آزاد کیا گیا ہے، مسیح پر ایمان لاؤ اور فضل، حقیقی فضل، حقیقی روح القدس کے تعلیم ہو، فضلہ پر نہ چلو، تو تم زندہ کلیسیا کہلاؤ گے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پریز لارڈ۔